بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے پانی۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بار بار پانی کی نعمت کو یاد فرمایا ہے، اور ایک جگہ تو اللہ جل شانہ نے یہ تک فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی کے ذریعے سے ہم ہر چیز کو زندگی اور حیات دیتے ہیں۔ یعنی پانی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے پانی ایک حیات اور لائف کے درجے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو صرف انسان نہیں، دوسرے جانور اور دوسرے کام کاج سب اس سے متاثر اور افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ پانی کم ہو جاتا ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور انسان اور جانور یہاں تک کہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ کافی دنوں تک بارش نہیں آئی، کافی مہینوں تک بارش نہیں آئی، جس کے نتیجے میں حکومتیں اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اس مرتبہ کاڑ ہو گیا ہے، اس مرتبہ جو ہے قحط پڑ گیا ہے۔ تو ایسے قحط کے موقع پر اور پانی کی ضرورت ہونے کے باوجود جب پانی نہ ہو اور لوگ پریشان ہوں، اس وقت پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ جب پانی ناکافی ہو، لوگ پریشان ہوں پانی کی وجہ سے، تو اس وقت اسلام نے اللہ جل شانہ سے پانی کی مدد مانگنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ویسے قرآن کریم نے ایک عام اصول اور ایک جنرل قانون بیان کیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ جل شانہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ جل شانہ سے مدد مانگنے کے لیے نماز یہ ایک قانونی چیز ہے، کہ اللہ سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ نماز ہے۔ اس لیے پانی جیسی عظیم نعمت اور انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت، یہ جب اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے تو اس کے لیے بھی نماز بتلائی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، جیسی ہم عام نماز پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بجائے جب پانی کی ضرورت ہو اس وقت کی نماز الگ نماز ہوتی ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں نماز استسقاء، صلاۃ استسقاء کہتے ہیں۔ ناظرین، پانی مانگنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، نماز بھی اور دعا بھی۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی مانگنے کے لیے نماز اور دعا دونوں کو مستحب اور مسنون کہا ہے، کہ آپ پانی مانگنے کے لیے یا تو صرف دعا کر لیجئے یا نماز استسقاء جو ہے وہ کر لیجئے۔ ناظرین، نماز استسقاء کیا ہے؟ ہم پہلے اس کو مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ نماز استسقاء یعنی پانی مانگنے کی نماز۔ اس کے لیے جو طریقہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو ذکر کرتا چلوں۔ پانی مانگنے کی جو نماز ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو کسی جگہ پر اسلامی حکومت ہے اور وہاں امیر اور حاکم موجود ہیں، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہ لوگ کسی امیر کے ماتحت کسی بڑے عالم کی اقتداء میں چل رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے امام یا عالم یا جو بڑا امیر ہے، یہ لوگوں کو پہلے اعلان کر دے کہ فلاں دن ہم نماز استسقاء کا انتظام کریں گے، اور 3 دن سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو
تو اس کی تلافی کر لی جائے۔ ناظرین، ظلم اور زیادتی ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بارش جیسی رحمت سے محروم ہو جانے کا سبب بہت ساری مرتبہ ظلم و زیادتی ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم و زیادتی سے بھی اگر ہو رہی ہے تو تلافی کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے۔ پھر چوتھے دن 3 دن روزے رکھنے، توبہ اور سارے گناہوں کی تلافی کے بعد چوتھے دن نماز کے لیے نکلے۔ اس کے لیے پیدل چلیں گے اور میدان میں جائیں گے۔ میدان میں سارے لوگوں کو لے کر جائے، بوڑھوں کو بھی لے کر جائے، بچوں کو بھی لے کر جائے اور عورتوں کو بھی لے کر جائے۔ اور عورتیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پردے کے ساتھ جائیں گی۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر پالتو جانور ہے، بکریاں ہے وغیرہ، ان کو بھی ساتھ میں لے کر جائے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت مانگنے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے رحمت الہی بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے وہ ہے ہمارے کمزور طبقات، بوڑھے، بچے، عورتیں، جانور، یہ کمزور ہیں، ان کی وجہ سے رحمت الہی بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اس نماز استسقاء میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس طرح سے کمزوروں کو لے کر چلے، شہر سے باہر چلے اور وہاں جا کر نماز ہوگی۔ نماز جہری قرات کے ساتھ 2 رکعت ہوگی، اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ عید اور جمعہ میں جیسے ممبر پر چڑھ کر خطبہ ہوتا ہے، اونچی جگہ سے ہوتا ہے، اس کے بجائے یہاں خطبہ نیچے ہوگا۔ پھر خطبے کے دوران یا خطبے سے پہلے یا خطبے کے بعد، تینوں چیزیں ثابت حدیثوں میں، امام جو ہے خطبہ دینے والے وہ اپنی چادر کو پلٹیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چادر پہنی ہوئی تھی، آپ نے اپنی چادر پلٹ دی تھی۔ یہ چادر پلٹنا یہ ایک نیک فعلی ہے کہ اللہ ہم اپنی چادر پلٹ رہے ہیں، آپ اس کو فعال لیتے ہوئے ہماری حالت کو بدل دیجئے۔ یہ جو قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اس پریشانی کو یا اللہ اپنی رحمت سے بدل دیجئے اور ہم پر رحمت الہی یعنی بارش کو بھیج دیجئے۔ تو اس لیے امام کے لیے یہ بھی مسنون اور مستحب ہے کہ اپنی چادر پلٹ دے، اور پھر دعائیں مانگی جائے گی۔ تو یہ ہے نماز استسقاء کا طریقہ جو بارش مانگنے کے لیے حدیثوں میں آیا ہے، اور یہ مستحب اور مسنون ہے۔ تو ناظرین، جب بارش نہ ہو تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ دعا کا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آیا اور اس نے دوران خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے عرض کیا، دیہاتی نے، کہ اللہ کے نبی، لوگ پریشان ہیں، جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، انسان بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اور دانہ پانی ختم ہو گیا ہے، بارش بھی نہیں آ رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے دوران خطبہ دعا فرمائی۔ وہ دعا بھی حدیثوں میں آئی ہے کہ آپ نے جو دعا فرمائی وہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت وغیرہ میں جو آئی ہے، اور اس روایت کو محدثین نے بالکل صحیح قرار دیا ہے، وہ ہے اللہم صیبا نافعا۔ اور ایک دوسری کتابوں میں جو اس کے الفاظ آئے ہیں وہ اللہم، وہ الفاظ میں آپ کو بتلا دوں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار، کہ اللہ ہمیں بھرپور، خوشگوار، شادابی لانے والی، نفع بخشنے والی اور نقصان نہ پہنچائے اس طریقے کی بارش جو جلدی آئے، تاخیر سے نہ ہو، اس طریقے کی دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران آپ نے مانگی دعا۔ صحابہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد فوراً بادل چھا گئے، حالانکہ بالکل گرمی تھی، کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر بادل برسنا شروع ہوا اور بارش آئی، سب لوگ خوش ہو گئے، یہاں تک کہ بارش برستی رہی۔ اگلے جمعہ کو خطبہ ہو رہا تھا اور بارش 1 ہفتے سے مسلسل ہو رہی تھی۔ اب بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تھا کہ نقصان دہ
تک پہنچ جائے بارش، نقصان والی ہو جائے، پھر سے جمعے کے خطبے کے دوران اسی دیہاتی نے دوران خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، بارش بہت ہو گئی، اب تالاب بھی بھر گئے اور ہمارے جو سارے پانی بھرنے کے برتن تھے سب بھر چکا ہے، سب سیراب ہو چکا ہے، اب نقصان نہ ہو جائے، اس لیے آپ بارش کو روکنے کی دعا کر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہ جو بارش برس رہی ہے مسلسل ایک ہفتے سے، یہ ہم پر نہیں، اب آپ آس پاس کے علاقوں پر برسائیے، ہم پر اب ضرورت نہیں ہے، آس پاس کے جو علاقے ہیں، پہاڑ ہے، وادیاں ہے، اور اسی طرح سے درختوں کے اگنے کی جگہ ہے، وہاں پر یا اللہ آپ بارش کو پہنچائیے۔ تو ناظرین، یہ ہے بارش مانگنے کا طریقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جب بارش ہو رہی ہو تو آپ سے یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے کہ اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ بارش آئے لیکن کیسی فائدہ مند بارش ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اور پھر جب بارش ہو جائے کہ بارش پوری ہو گئی ہے، اس وقت پڑھنے کے لیے دعا بخاری شریف میں آئی ہے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہم سب یہ اپنے دل سے اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی، اس بات کا اقرار بھی ہو اور نعمت کا شکریہ بھی ہو۔ ناظرین، جب بارش بہت ہو جائے اور نقصان پہنچانے تک بارش ہو جائے تو اس وقت یہ دعا جو حضور نے جمعے کے خطبے میں فرمائی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اللہ اب آپ آس پاس کے علاقوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور درخت اگنے کی جگہ پر آپ بارش پہنچائیے، اور ہم انسانوں پر جو بارش مسلسل برس رہی ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ ناظرین، جس وقت یہ آپ ویڈیو سن رہے ہیں اور یہ ویڈیو بن رہا ہے، اس وقت بھی کافی جگہوں پر یہ حالات ہے کہ بارش بہت زیادہ برس رہی ہے اور بارش کی وجہ سے سیلاب تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ بہت ساری جگہ پر خبریں آ رہی ہے کہ ندیاں اور ڈیم بھر چکے ہیں اور اب قریب ہے کہ ندیاں اور ڈیم پورے ابل جائے اور علاقے سیلاب کے اندر لپٹ جائے۔ تو اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بارش کے اس نقصان سے بچائیے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے یا اللہ ہمیں بچائیے۔ ہمیں رحمت بھی چاہیے، بارش بھی چاہیے، لیکن وہ آس پاس کے علاقوں میں ہو اور ہمیں صرف ضرورت کا پانی مل جائے، یہ بھی کر لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ایک اور بات جو بارش کے تعلق سے روایتوں میں ملتی ہے کہ ایک دن بارش برسی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بارش برسی تو آپ نے اپنا جو کپڑا تھا آپ کے اوپر، قمیص تھا یا چادر تھی، اس کو ہٹا دیا اور آپ بارش میں بھیگنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو جب بارش ہو رہی ہو تو اس میں بھیگنا بھی کبھی کبھی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو یہ تھا ناظرین بارش کے وقت ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور خاص بات، آخری بات ہے کہ جب بارش بہت زیادہ برس جائے اور سیلاب تک معاملہ پہنچ جائے، لوگ پریشان ہوں، تو اس وقت ہم ان پریشان لوگوں کی خاص خبرگیری کریں۔ پریشان لوگوں کی خاص خبرگیری کرنا یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان اور جو سیلاب تک معاملہ پہنچ چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، ہم تک یہ عذاب نہ پہنچ جائے اور اللہ کا فضل ہو جائے، اس لیے ہمیں ان پریشان حال لوگوں کی خبرگیری کرنا ہے۔ اگر جانور بھی ہے، پالتو جانور، تو ان کی بھی خبرگیری کر لے، اور جو انسان اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کی خبرگیری کرے۔ اگر ندیوں اور سمندروں کے قریب رہنے والی بستیاں ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں یا اپنی کسی اور جگہ پر ٹھکانہ دے دے۔ اپنے پاس بہت سارے ہال ہیں، اپنے پاس بہت ساری سماج کی واڑیاں ہیں اور مسجد کے بڑے بڑے ہال ہیں، اس طرح سے مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، تو ان میں ان کو ٹھکانہ دے دیں تاکہ ان کی زندگیاں سیلاب کی نظر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا بارش کے تعلق سے اسلامی ہدایات۔ اللہ جل شانہ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے اور نقصان والی، عذاب والی بارش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔